جب ڈیوڈ میرے سامنے ختم ہوا میرے لیے ساری دنیا ختم ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا مجھے اب زندگی میں کچھ نہیں کرنا، بس رونا ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں کہیں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خدا، کوئی پیغمبر، نہ مذہب، نہ رشتہ۔ اگر کچھ ہے تو صرف خود غرضی ہے۔ مجھے ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی، ہر چیز سے۔ مجھے میری فیملی مار دینا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے ڈیوڈ کو مار دیا تو میں بہت دنوں تک سو نہیں سکی۔ کمرہ بند ہونے پر بھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے ڈیوڈ کو میری وجہ سے مارا تھا اور میں جانتی تھی وہ ہر اس شخص کو ماریں گے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تب میں نے سوچا مجھے کسی سے بھی محبت نہیں کرنی، میں کسی اور کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتی۔ جب میں تم سے ملنے لگی تب میں نے سوچا اگر وہ لوگ تمہارے بارے میں جان گئے تو۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا میں بہت جلد تم سے ملنا چھوڑ دوں گی ہمیشہ کے لیے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ تب تک تم میرے لیے صرف ایک نیکی تھی اور کچھ نہیں۔ لیکن ان 6 سالوں میں سب کچھ بدل گیا۔ میرا خیال تھا محبت ایک بار ہوتی ہے، میرا خیال تھا مجھے ڈیوڈ کے بعد دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ رک گئی تھی۔ حدید نے اسے چہرہ موڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ سے میں نے خود محبت کی تھی، تم سے اللہ نے کروائی تھی۔ ان 6 سالوں میں ہر بار نماز پڑھنے کے بعد میں نے ایک ہی دعا کی، میں تمہیں کبھی نہ ملوں، تم سے کبھی نہ ملوں، میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ میں نے اللہ سے کہا وہ میرے عیبوں کو تمہارے سامنے سے چھپا رہنے دے، میں تمہارے سامنے میرا پردہ رہنے دے۔ 6 سال میری دعا قبول ہوتی رہی، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اور آج پہلی بار میں نماز میں یہ دعا کرنا بھول گئی اور تم میرے سامنے آ کھڑے ہو، اور وہ بھی ہر راز جانتے ہو۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار مجھ سے ملے تو تم نے کہا تھا کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تب میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ تمہیں خدا نے بہت سے رشتوں سے محروم رکھا، جو رشتے چھینے وہ اللہ نے چھینے۔ مجھے اللہ نے ہر رشتے سے نوازا اور میں نے ہر رشتہ خود گنوایا اپنے ہاتھوں سے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میرے لیے روتا ہوگا، مجھے یاد کرتا ہوگا۔ پچھلے 6 سالوں میں ہر رات یہ سوچ کر سوتی تھی کہ تم کبھی نہ کبھی مجھے یاد تو ضرور کرتے ہوں گے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کم ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا تمہیں مجھ سے محبت تھی، اب نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ پارک میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بعض دفعہ سناٹا باہر ہی نہیں انسان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کی مجرم ہوں، بہت سے لوگوں نے میری وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے اعتماد کی دھجیاں اڑائیں، میں نے اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کیا۔ میری وجہ سے ڈیوڈ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، میری وجہ سے ڈیوڈ کے گھر والوں کو ہمیشہ سے اس کے لیے محروم ہونا پڑا۔ مگر حدید، میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کم از کم تمہارے لیے کچھ برا نہیں کیا، تم سے جھوٹ ضرور بولا، تم سے قطع تعلق کیا، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر بھی میری وجہ سے جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے میں اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ حدید نے اپنے سامنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا، پھر لمبے لمبے ڈھک بھر کے وہاں سے چلا گیا۔ فضا میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی حدید اب دوبارہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گا۔ حدید کی زندگی اس کی ہے، اس میں کہیں بھی کسی بھی ثانیہ شفیق کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ پارک میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ مجھے اسے سب کچھ بتانا ہے۔ آج مجھے اسے کچھ نہیں چھپانا، اس نے یہی طے کیا تھا۔ اس نے حدید کو ہر بات بتا دی، کچھ بھی راز میں نہیں رکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر کہانی کے انجام پر کچھ کردار کھوتے ہیں، کچھ کردار پاتے ہیں۔ میں کھونے والے کرداروں میں سے ہوں، اس نے پارک کے گیٹ سے نکلتے ہوئے سوچا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی اسلامک سینٹر نہیں گئی۔ وہ اب کسی سوال کے جواب کا دینا نہیں چاہتی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم، وہ دوبارہ ان کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمیونٹی سینٹر میں عید کے اجتماع میں شرکت کر کے جب وہ باہر نکلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہال کے اندر اور باہر لوگوں کی بڑی تعداد، گروپس میں کھڑے ہوئے لوگوں کے قہقہے اور آوازوں نے ماحول پر ہمیشہ چھا جانے والی خاموشی کو ختم کر دیا۔ اس کے شناسہ صرف وہاں چند لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ سب وہاں اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے اور فیملیز آپس میں گھل مل کر خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس کے لیے کچھ نیا اور مختلف نہیں تھا۔ پچھلی کئی سالوں سے ویسے عیدیں منا رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس نے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ خنکی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہوا۔ کمیونٹی سینٹر سے نکلنے کے بعد وہ سڑک پہ آ گئی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ فٹ پاتھ پہ چلتی رہی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قریب ایک گاڑی کو رکتے دیکھا اور پھر آواز آئی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ چند لمحے خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، نہیں شکریہ، بارش تیز ہو سکتی ہے۔ بڑی ہمدردی سے ایک بار پھر کہا گیا۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ ایک بار پھر چلنے لگی۔
اس کے پاس رکنے والی گاڑی ایک فراٹے کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اس کی اداسی ایک دم گہری ہو گئی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کی نچلی شاخ پر اس نے پرندوں کا ایک جوڑا بیٹھے دیکھا۔ اس نے زیر لب کہا، جو آئے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ابھری۔ بارش ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ مین روڈ پر تیزی سے چلنے لگی۔ بس شیلٹر کے نیچے پہنچ کے وہ سوچنے لگی اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتی تھی، کم از کم آج کے دن وہ گھر جا کر کمرے میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے دور سے بس کو آتے دیکھ لیا۔ ایک سستے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا، پہلے کی طرح سڑکوں پر بے مقصد بارش میں بھیگنے کے بجائے۔ ایک شاپنگ مال میں گھس گئی، مختلف چیزوں اور لوگوں پہ نظر دوڑاتے ہوئے بہت دیر تک وہ ادھر ادھر پھرتی رہی۔ اسے یاد آیا تھا پچھلی عید پر بھی وہ ایسے ہی پھر رہی تھی۔ اگلے کتنے سالوں میں اپنی عیدیں اسی طرح گزاروں گی۔ شاپنگ مال میں کافی پیتے ہوئے اس نے سوچا، یا اس طرح اکیلے پاگلوں کی طرح پھرتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس نے وہاں کتنے گھنٹے گزارے۔ جب وہ شاپنگ مال کے پاس سے نکلی تو آسمان تاریک تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ جس وقت وہ بس سے اتری بارش تیز ہو چکی تھی۔ مین روڈ سے ہائی روڈ کا فاصلہ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے طے کیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ گھر کے عقبی جانب آتے ہی اس نے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کسی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، اس وقت بارش میں کون بیٹھا ہے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ جولین کا کوئی بوائے فرینڈ آیا ہوگا، شاید وہ ابھی تک آئی نہیں ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اوور کوٹ کی جیب سے کمرے کی چابی نکالی۔ سیڑھی پر جو بھی بیٹھا تھا اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔